پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے بجائے بنی گالہ میں قیدی کیوں رکھا گیا ہے؟ کون ہے جو بشرا بی بی پر یہ مہربانیاں کر رہا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کے غصے سے بچنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ کیا 8 فروری کے بعد بھی بشرا بی بی بنی گالہ میں رہیں گی، یا پھر 8 فروری کے بعد بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قید کر دیا جائے گا؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانے کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ کل عمران خان کو ایک اور کیس میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ وہ کون سا کیس ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 نے اپنے چاہنے والوں کے نام ایک خاص پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ عمران خان کی آئیڈیالوجی، عمران خان کی جدوجہد سے ذرا سا بھی لگاؤ رکھتے ہیں تو اگلے کچھ دن اپنے گھروں پر آرام سے مت بیٹھیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا کے کچھ دیر بعد بشرا بی بی نے اپنا بیگ پیک کیا اور ڈرائیور کو ساتھ لیا اور وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی کہ مجھے سزا ہو گئی ہے، میں گرفتاری دینے کے لیے آ گئی ہوں۔ ابتدا میں پاکستان کے تمام میڈیا پر یہ خبریں چلائی گئیں کہ بشرا بی بی کو نیب نے حراست میں لے لیا اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب انہیں اڈیالہ جیل میں قید کر دیا جائے گا، جہاں پر وہ اپنی 14 سال کی جو قید ہے وہ کاٹیں گی۔ لیکن کئی گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ ابھی تک بشرا بی بی اس انتظار میں ہے کہ کوئی انہیں گرفتار کرے، اور بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں موجود ہیں، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ظاہر ہے بشرا بی بی تو گرفتاری دینے کے لیے گئی تھی کہ مجھے سزا ہو گئی ہے، میں آ گئی ہوں، آپ مجھے گرفتار کر لیں۔ بشرا بی بی کے متعلق بہت ساری باتیں پھیلائی گئیں کہ شاید بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہے، بہت ساری، ہر بندہ کہ اب بشرا بی بی تو نہیں رکیں گی، بشرا بی بی عمران خان کے خلاف بیان دے گی۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ظاہر ہے انہیں بہت سارے آپشنز بھی دیے گئے ہوں گے، کہنے والے یہ کہتے ہیں، رومرز ہیں کہ انہیں مختلف آپشنز دیے گئے، انہیں سختیاں بھی دکھائی گئیں، لیکن بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ کھڑی رہیں اور اب تک کھڑی ہوئی ہیں۔ اور بشرا بی بی یہی سوچ کر اڈیالہ جیل پہنچی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو پھر میں حاضر ہوں، مجھے پکڑیں اور مجھے قید کر دیں۔ لیکن شام تک بشرا بی بی وہاں موجود رہیں اور بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں قید کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش پر کہ میرے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میری اہلیہ کے ساتھ یہ نہ کریں۔ اب کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس وقت عمران خان کو جس طرح کی مخالفتوں کا سامنا ہے، جس طرح کی، اس کو کچھ بھی رنگ دے سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا ہم نے اپنے الفاظ کو وہ کیا ہے، ظاہر ہے عمران خان سے کوئی ہمدردی تو نہیں کرے گا، اور پھر جب عمران خان کو رعایت نہیں ہے تو اس کی اہلیہ کو کیوں رعایت دی جائے گی؟ اگر اتنا ہی تھا تو پھر بشرا بی بی کو سزا نہ دیتے، عمران خان کو دے دیتے۔ اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ اگر اب بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قید کیا تو 8 فروری کو الیکشن ہے، یہ تو بہت برا تاثر جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور جو سائلنٹ ووٹر ہے پاکستان کا، وہ اس بات پر بالکل کنونس ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہے، اور ظاہر ہے سمپتی ووٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور لوگ اس طرح کے ووٹ دیتے بھی ہیں۔ تو یہ سوچ کر بشرا بی بی کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بنی گالہ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے، انہیں وہ سیاسی خاتون تو ہے نہیں کہ انہیں اس چیزوں کے کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، وہ اس بات پر انہیں لے جایا گیا، یا جو بھی معاملہ اس پر ہوا، بشرا بی بی کو بنی گالہ قید کر دیا گیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یا بشرا بی بی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چال ہے یا حکمت عملی ہے، یہ پی ڈی ایم یا نگراں حکومت کی ملی بھگت ہے،
یا نگراں حکومت یہ کس کے ایما پر کہ اور ووٹر تپے نہیں اور ووٹر غصے نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو جب بشرا بی بی تو کہتے تھے بھاگ جائے گی، بشرا بی بی تو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے گی، بشرا بی بی تو یہ کر دے گی، وہ تو خود پہنچ گئی اڈیالہ جیل. اور جب یہ خبریں چلیں کہ بشرا بی بی خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل پہنچ گئی تو یہ یوں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنے اور نیشنل میڈیا میں اس خبر کو کور کیا اور کہ بشرا بی بی خود گرفتاری دینے کے لیے پہنچ گئی ہیں. تو اب بشرا بی بی کو وہاں پر رکھا گیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا 8 فروری کے بعد بھی بشرا بی بی کو بنی گالہ میں ہی قید رکھا جائے گا؟ ہمارا اندازہ یہ کہتا ہے، ظاہر ہے وقت سے پہلے کوئی بھی بات کرنا، ایک آئیڈیا تو لگایا جا سکتا ہے نا انسان. دیکھیں مفروضہ بھی ہوتے ہیں، مفروضے کی بنیاد پر یہ بھی ایک منطق کی ایک قسم ہے مفروضہ. تو مفروضے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد بشرا بی بی کو بنی گالہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کی اس ہاؤس اریسٹنگ کو ختم کر کے بشرا بی بی کو کوٹ اڈیالہ جیل قید کیا جائے گا تاکہ عمران خان کو سبق بھی سکھایا جا سکے، عمران خان سے کچھ منوایا بھی جا سکے، مزید پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے. تو اصل اس کی یہ کہانی ہے. بہت ساری تعویلیں لوگ گھڑ رہے ہیں، بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور اب جلسوں میں ایک پوائنٹ بھی مل گیا ہے کہ وہ دیکھیں جی بشرا بی بی کو کیوں بنی گالہ رکھا گیا ہے، تو ہمیں تو یہ کیا گیا تھا. ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ پی ڈی ایم ووٹر کے غصے سے بچنے کے لیے شاید یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ نہیں عمران خان کی تو بات سنی جا رہی ہے، کچھ سہولت کار اندر بیٹھے ہیں. کون ہے اس وقت؟ تو سارے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو بس تن کے رکھو، کچھ چھوڑو نہیں، رتی برابر رعایت نہ دو اس شخص کو. تو اس کے ایس حالات میں کون ہوگا جو عمران خان کو یا بشرا بی بی کو فیور دے گا؟ زمانہ مخالف ہے اور لگ نہیں رہا ان ساری چیزوں میں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا دینے کی ساری تیاری ہو چکی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید کل عمران خان کو اس کیس میں سزا سنائی جا سکتی ہے، اور وہ ہے نکاح کیس، بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح کیس. اب اس میں عدت سے پہلے نکاح اور عدت کے بعد کے نکاح کی کہانی ہے. اب ظاہر ہے اس میں شرعی معاملات بہت زیادہ ہے، تو ہم اس کو فی الحال یہیں تک رکھتے ہیں کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے، کیونکہ جس مفتی سعید نے یہ نکاح پڑھایا تھا اس مفتی نے خود ایک روایت کو کوڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عورت کہہ دے کہ اس کی عدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد کسی گواہی کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ یہ سوشل میڈیا پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، مفتی سعید کا یہ بیان موجود ہے. اب یہ مفتی صاحب اس وقت ٹھیک کہہ رہے تھے یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب انہوں نے، ظاہر ہے اس میں مفتی سعید پہلے کیس میں اس میں مدعی تھے، پھر مفتی سعید ہٹ گئے اور خاور منیکا صاحب آ گئے. تو یہ اندھوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کیس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے کیس کے پیچھے چیزیں کیا ہیں، کیونکہ عورت بہتر گواہی دے سکتی ہے کہ عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. اس میں جو گواہ ہیں مفتی سعید اور اون چودھری، یہ دونوں عمران خان کے خلاف گواہ ہیں. اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں. اون چودھری کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا بشرا بی بی سے کہ عدت مکمل ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی میری عدت مکمل ہو گئی ہے. مفتی سعید کہتا ہے کہ ہم نے بشرا بی بی سے نہیں پوچھا، ہم نے خواتین سے پوچھا، اس کی جو رشتہ دار یا بہنیں یا جو بھی تھیں انہوں نے بتایا ہاں جی کہ دلہن کی عدت کمپلیٹ ہے، آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں. تو اب یہ دو جو گواہ ہیں ان کے بیان میں بنیادی فرق آ گیا ہوا ہے. اب خاور مانیکا اور عمران خان کے درمیان آج یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ تلخ کلامی بھی ہوئی اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں انہوں نے خاور مانیکا کو کوئی چپیڑ وپیڑ کرانے کی بھی کوشش کی، اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی اور معاملہ پھر ظاہر ہے ٹل گیا. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ جو عمران خان پر سختیاں ہیں اس کیس میں بھی عمران خان کو سزا ہی ہونی ہے. اب جو کیس آئے گا عمران خان کو سزا ہوگی. اب یہ سزائیں ہمارے یہاں سنانے کا بڑا پرانا سلسلہ یوں ختم ہوتی ہیں، جب معاملات سیدھے ہوں گے تو پھر ایسے بھی ہو جاتا ہے. لیکن فی الحال عمران خان کے لیے پریشانیاں مشکلات ہیں، اور یہ ساری سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو مایوس کیا جائے کہ وہ 8 فروری کو اپنے گھر سے نہ نکلے. کیا فائدہ؟ او دیکھو جی 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے عمران خان کو، 14 سال تو وہ باہر نہیں آ سکے گا، پھر 14 سال جب نہیں آ سکے گا تو اس کی پہلی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، تو وہ تو پھر دیکھو نا، تو بس معاملہ تو خراب ہو گیا، ووٹر مایوس ہوگا. لیکن
اس کے اگینسٹ قیدی نمبر 804 نے اڈیالہ جیل سے اپنے چاہنے والوں کے نام ایک پیغام بھیجا ہے اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ایک خاص ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر آپ عمران خان کی جدوجہد سے مطمئن ہیں، دیکھیں میں خود جیل کاٹ رہا ہوں، اکیلے جیل کاٹ رہا ہوں، تنہا جیل کاٹ رہا ہوں، میں نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، لیکن اب میری آپ سے ایک درخواست ہے، یہ عمران خان کا پیغام ہے اور ٹویٹر پر بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کریں، وہاں سے آپ کا حلقہ، آپ کا پولنگ بوتھ، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر یا میرے یعنی کہ عمران خان کے فیس بک پیج پر جا کر اپنے جو حلقہ این اے ہے یا پی پی ہے اس کا نمبر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا جو اوریجنل امیدوار ہوگا اس کی تصویر، نام اور اس کا انتخابی نشان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اچھے سے اپنے انتخابی نشان اور اپنے امیدوار کا نام یاد کر لینا ہے، اور پھر یہ میسج آپ نے اپنے ارد گرد محلے والوں کو تک پہنچانا ہے، اپنے قریب کے لوگوں کو پہنچانا ہے کہ اپنا 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر ایس ایم ایس کریں، وہاں سے اپنے پولنگ بوتھ یا پولنگ اسٹیشن کا نمبر پتہ کریں کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پہ ہے، آپ کا ووٹ کہاں پہ ہے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی فیس بک پیج پر جا کر اپنے حلقے کا نمبر ڈالیں، یعنی کہ آپ کا اگر حلقہ NA1 ہے یا آپ کا حلقہ NA2 ہے یا NA50 ہے یا NA130 ہے یا NA119 ہے یا NA124، جو بھی آپ کا NA ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے امیدوار اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو عمران خان نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو پیغام دیا ہے کہ آپ 3 دن تک گھروں پہ نہیں بیٹھے، اپنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ اویئر ہو جائیں کہ ان کا ووٹ کون سے پولنگ اسٹیشن پر ہے، ان کا اوریجنل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار کون سا ہے جو عمران خان کا ہے، جو عمران خان کے ساتھ الیکشن کے بعد بھی کھڑا رہے گا، وہ کون ہے۔ کیونکہ اس وقت ایک 2 نمبری کی صورتحال یہ چلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ خود کو عمران خان کا کینڈیڈیٹ شو کر رہا ہے، اور جو آزاد امیدوار تو پہلے بھی لڑتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو اس لیے عمران خان کی جانب سے یہ ایک اپنے چاہنے والوں کے نام ایک پیغام بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ میری آئیڈیالوجی سے، میری قربانیوں سے، میری جدوجہد سے، میرے نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں، مجھے ووٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ آپ 8300 پر اپنا ووٹ چیک کریں اور ساری انفارمیشن لے کر اس دن جا کر اپنا ووٹ پول کریں۔ تو ظاہر ہے یہ عمران خان کا پیغام ہے، اور آپ کا ووٹ ہی عمران خان کی مشکلات کم کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس دن چھٹی کا دن بنایا اور اپنے گھروں پر بیٹھے رہے تو یقیناً عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو ووٹ ویسے بھی قوم کی امانت ہے، ہر شخص کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے اور اپنے تئیں بہتر سے بہتر امیدوار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں تاکہ جب ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔